بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، بہت خوبصورت تھے۔ دوستوں کے ساتھ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ والد فوت ہو چکے تھے، اپنے چچا کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن ایمان کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک نہیں چھپتا، یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں چھپتا۔ چچا نے کہا لگتے ہو تو مسلمان ہو گئے ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ہمارے اس گھر میں رہنا ہے تو تم واپس کفر پر آ جاؤ، اور اگر تم واپس کفر پہ نہ آئے تو پھر تمہارا یہاں رہنا محال ہے، چلے جاؤ، چھوڑو گھر اور چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گھر سے تو جا سکتا ہوں، لیکن دوبارہ اس نحوست اور نجاست میں نہیں آ سکتا۔ گھر چھوڑ دیا، اور جب آپ تشریف لے کے جانے لگے تو وہ ظالم اس نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے دیے ہیں، کپڑے اتارو، سارا کچھ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے۔ مارا، لباس پھاڑ کر اتار دیا، بالکل بے لباس حالت میں گھر سے دھکا دیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے دیکھا، دکھ ہوا، مگر بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے بہانے سے ایک چادر پھینکی کہ میرا بیٹا کم از کم اپنا ستر تو چھپا لے گا۔ حضرت عبداللہ نے وہ چادر اٹھا لی، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کے ساتھ تہبند باندھ لیا اور دوسرا اوپر لپیٹ لیا۔ یہ وہ نوجوان تھا جو قیمتی کپڑے پہنتا تھا، لوگ اس کے حسن و جمال کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آج وہ دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، گھر سے جا رہا ہے، اسی وجہ سے انہیں ذوالبجادین کہتے ہیں، یعنی دو چادروں والا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادریں لپیٹ کر سوچا کہ کہاں جاؤں۔ دل نے کہا کہ ایک ہی تو ہستی ہے جن سے محبت کا سودا کیا ہے، کہاں جانا ہے، جن کی خاطر گھر بار چھوڑا، انہی کے در کو جا کر پکڑ لیتا ہوں۔ جناب حضرت عبداللہ مدینے پہنچ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ اس حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے پہچان لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہو کے عرض کی اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، مجھے مارا بھی صحیح، میرا لباس بھی اتار لیا، مجھے میرے گھر سے بھی نکال دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اصحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کہ زمانے کی نظریں جس کے چہرے کے اوپر تھیں، جس کی جوانی کے اوپر تھیں، جس کے لباس کے اوپر ہوتی تھیں، اسلام قبول کیا، حضور سے محبت، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ دل میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ وہ اس محبت میں مغلوب ہو کر کبھی کبھی اونچی آواز سے اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ عبداللہ اتنی اونچی آواز میں ذکر نہ کیا کرو۔ یہ بات میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو فرمایا کہ عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ بیمار ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پتہ چلا
اپنے غلام کا کہ بیمار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اور قسمت اور مقدر اور نصیب کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کے سر کو اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی المرتضیٰ کی گود میں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ غار میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کی گود میں، اور قربان جائیں حضور کے اس غلام کی قسمت پر، مقدر پر اور نصیب پر اب وقت یہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی مبارک گود میں رکھ لیا، اور صورتحال یہ ہے کہ سر حضور کی گود میں ہے اور ان کی نگاہیں اللہ کے حبیب کے چہرے اقدس پہ لگی ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک ان سے محبت کی باتیں فرما رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، اور اسی تسلی کے دوران جناب حضرت عبداللہ کا آخری وقت آ گیا، اور ان کی روح اس حالت میں نکلی کہ ان کی نگاہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھیں اور سر اللہ کے حبیب کی گود میں تھا، اور گویا کہ وہ زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور اسی مضمون کو کسی شاعر نے یوں بھی بیان کیا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جناب حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس غلام کو غسل دو۔ غسل دیا گیا، ابھی غسل جاری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یا ایہا المزمل اور یا ایہا المدثر چادر مبارک بھجوائی اور فرمایا کہ میرے عبداللہ کو میری اس چادر میں کفن دینا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایت، دیکھیں کہ جس بدن کو اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حبیب کی محبت کے خاطر بے لباس کیا گیا تھا، میرے رب نے اسی بدن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر سے ڈھانپ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، قبر کھودی گئی۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ بندہ قبر میں پہلے اترے جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہو، اس کا سب سے زیادہ قریب کا تعلق رکھنے والا ہو۔ سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سب سے قریبی میں ہوں۔ عبداللہ نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا، اور قبر میں اتارنے کے لیے اس کی قبر میں میں اتروں گا۔ قربان جائیں جناب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے نصیب اور مقدر پر کہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو، اور ان کے اکرام کا، ان کی عزت کا خیال رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب کے حوالے کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی امانت اللہ کے سپرد کر دی۔ دفن تو سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دفن ہونا بھی عجیب ہے۔ کسی کی قبر میں باپ اترتا، کسی کی قبر میں بیٹا اترتا ہے، کسی کی قبر میں دوست اترتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے اللہ کے حبیب قبر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب قبر میں لٹایا دیا تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے
کہ انہوں نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر پاک یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ ان الفاظ کو سن کر میں تو تڑپ اٹھا اور میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش آج جناب عبداللہ کی جگہ پر عمر کی لاش ہوتی جسے اللہ کے محبوب اس طرح دفنا رہے ہوتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی؟ جناب حضرت عمر پاک فرمانے لگے کہ جب میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو زمین پر رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا فرمائی کہ اللہ